محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ عزیز بزرگ ہو، قرآن کی میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی ہے۔ سورہ حجرات 26ویں پاری کی یہ سورت ہے، اور انسانی اخلاق کے معیار کو بڑھانے کے لیے جن صورتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں قرآن کی، اس میں ایک اہم صورت یہ سورہ حجرات ہے۔ بہت ساری وہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جس کا خسارہ اور نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پر اس صورت میں اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی آواز چلا چلا کر باتیں نہ کرے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو برے لقب سے مت پکارو، منع فرمایا۔ اور بھی تقریباً 9، 10 یا 11 کے قریب ایسی باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے جو بندہ اس پر عمل کرے گا اس کے اخلاق بہت اونچے اور بلند ہو جائیں گے۔ اسی میں سے مجھے ایک صفت اور ایک بات بیان کرنی ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس بنبأ، کوئی خبر لے کر آ رہا ہے، کوئی تمہیں بات بیان کر رہا ہے، فتبینوا، اس خبر کی خوب تحقیق کر لو پہلے، سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ کیوں؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ خبر ہو غلط اور اس کی تحقیق تم نے کی نہیں، اور بعد میں تم نے کوئی ایکشن لے لیا، کوئی کام ایسا کر لیا اس خبر کو سن کے، پھر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں ہر سنی سنائی باتوں پر بھروسہ مت کیا کرو، خبر کی تحقیق پہلے خوب کر لیا کرو۔ یہ ایک اسلامی اصول بھی ہے، اور شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ، بہت زیادہ پختہ طریقے پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اگر غور کرے ہوتا کیا ہے، عام طور پر آپ لڑائی جھگڑا ہونے کے بعد بڑھنے کی وجہ پر آپ غور کریں۔ بھئی 2 آدمیوں کے درمیان میں گالی گلوچ ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، ہاتھ پیر کچھ بھی مسئلہ ہوا، وہ لڑے، لیکن اس کے بعد بڑھنے کی وجہ پر آپ غور کریں تو تیسرا شخص اس لڑائی جھگڑے کے، اس غلط فہمی کے بڑھنے کی وجہ ہوا کرتا ہے، اور اس تیسرے شخص کی ہم بات پر بھروسہ، ظاہر سی بات ہے اس سے تو ہماری لڑائی ہے، ہم اس سے ڈائریکٹ تو بات نہیں کریں گے، تیسرا شخص آ کے ہمیں جو کہے گا ہم آمن نہ صدق نہ کریں گے کہ ہاں ایسا ہی اس نے بھی کہا ہوگا، ایسی ہی بات ہوئی ہوگی، اور ہم اس خبر کی تحقیق کرتے نہیں ہیں، اس بات پر پورا یقین ہے یا نہیں ہے، ایسا ہی اس نے کہا ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں پورا علم ہوتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے لڑائی جھگڑا ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی، پہلے خبر کی خوب تحقیق کر لو۔ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے، دیکھیے خبر کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جو ایمان لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ وہ فلاں جو قبیلہ ہے، غالباً بنی المصطلق یا کوئی اور قبیلے کے بارے میں فرمایا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں سے ان کی زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے۔ یہ صحابی یہاں سے روانہ ہوئے،
زکات وصول کرنے کے لیے. اچھا معاملہ کیا ہوا، یہ صحابی یہاں سے گئے زکات وصول کرنے کے لیے، اور وہ قوم نئی نئی ایمان لائی تھی، مسلمان ہوئی تھی. ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہماری زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمارا مال صحیح ہاتھوں میں پہنچے گا. اب تو وہ اپنے شہروں سے باہر نکلے، اور ان کا ایک استقبال، ویلکم کرنے کا طریقہ عربوں میں جو رائج تھا اس کے مطابق وہ سب اپنی تلواریں لے کر اور اس طریقے سے دف بجاتے ہوئے وہ باہر، شہر سے باہر نکلے. ان صحابی کی اسلام لانے سے پہلے ان کے ساتھ کوئی رنجش تھی، کوئی معاملہ تھا. یہ یوں سمجھے کہ شاید یہ لوگ سب باہر نکل کے تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ مجھے مارنے کے لیے آئے. انہوں نے زکات وصول نہیں کری اور واپس آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا کہ حضور وہ تو الٹا مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو تیار کیا کہ انہوں نے زکات کے دینے سے انکار کیا ہے، لہذا ان پر اب ہم گھیرا بندی کریں گے اور ان کے ساتھ غزوہ اور جنگ کا معاملہ ہوگا. جب حضور وہاں پہنچے اور حضور وہاں روانہ ہو رہے تو کسی نے آ کر خبر دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے قبیلے کے جو سردار تھے ان کو بلا کر کہا کہ تم نے زکات دینے سے انکار کیا، میں نے اپنے قاصد کو بھیجا. وہ کہنے لگے حضور ہم نے تو دیکھا بھی نہیں کون تھے آنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پوری بات اس طریقے سے بیان فرمائی کہ دراصل میں نے اس طریقے پر بھیجا تھا. انہوں نے کہا ہم نے دیکھا بھی نہیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی خبر تمہارے سامنے آوے تو وہ خبر کی خوب تحقیق کر لو کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ورنہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ورنہ ہوگا یہ کہ تمہیں اپنے کیے کے اوپر پچھتانا پڑے گا. اس لیے عزیز بزرگوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ دیکھیے آج کل آپ دیکھیں مسائل کے باب میں ہو، اخلاقیات کے باب میں ہو، سوشل میڈیا کا تعلق ہو، الیکٹرانک میڈیا کا تعلق ہو، مسلمانوں کی کوئی خبر کا تعلق ہو، کسی بڑی شخصیت کے متعلق کوئی خبر کا تعلق ہو، ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے موبائل پر آتی ہے یا جب ہماری گفتگو میں آتی ہے ہم فوراً اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، ہم نہیں تحقیق کرتے کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہے. میں دو چار مسائل آپ کو ذکر کروں کہ عام طور پر یہ مسائل عورتوں میں بہت زیادہ چلتے ہیں اور پھر مرد بھی انہی کو، اچھا مجھے آ کر بعض بیان کرتے ہیں مسائل کہ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ بھئی یہ ہوگا، اب تم دوسرا یہ بتا دو کہ اس کے بارے میں کیا علم ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے مسائل کہاں سے سیکھے؟ کہا کہ سب لوگ ایسا ہی کہہ رہے ہیں، پہلے سے ایسا ہے. جیسے مثال کے طور پر طلاق اگر کسی عورت کو ہوئی ہے اور وہ حاملہ ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس عورت کی طلاق نہیں ہوئی، حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہے. اور یہ بہت مشہور مسئلہ ہے عورتوں کے درمیان میں، تحقیق ہی نہیں ہے، حالانکہ ہو جاتی ہے بالکل طلاق. اسی طریقے سے کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عورت بہت زیادہ بوڑھی ہے، بیمار ہے، تو بعض عورتیں یہ مسائل بیان کر دیتی ہے کہ اس کی آدھی عدت گزار دو تو چلے گا، 4 مہینے 10 دن ضروری نہیں ہے، 2 مہینے 5 دن کروا دو پوری ہو جائے گی. تحقیق نہیں کی. مسائل وراثت کے مسئلے میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وراثت کے مسئلے کے اندر جب بہنوں کے مسائل کی بات آتی ہے تو لوگوں میں مشہور ہے 2 آنی بہنوں کو ملے گا. اب 2 آنی کا مطلب میں نے جو سمجھا ہے شاید یہی ہے کہ 1 روپے کے اندر 16 آنے ہوتے ہیں، تو 2 آنے کا مطلب 8واں حصہ بہن کو 12.5% صرف 100% میں سے دے دیا جائے گا. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا مرد کو ملتا ہے لڑکے کو ملے گا، بھائی کو ملے گا، بیٹے کو ملے گا، اس سے آدھا لڑکی کو، بہن کو، بیٹی کو ملے گا. یہ قرآن کا حکم. لیکن مسائل ہم نے پوچھے ہی نہیں علماء سے، ہم نے تحقیق ہی نہیں کی، بس ہمارے گھروں کے اندر جو مفتیاں بیٹھی ہیں ہم نے وہی سمجھ لیا کہ صحیح مسائل یہی بیان کر رہی ہیں. تو خیر یہ مسائل کے تعلق سے بات ہوئی. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ اخلاقیات کے تعلق سے بھی بات ہوتی ہے. کسی 2 افراد کے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا یا کسی کا کوئی مسئلہ ہوا تو ہمیں اس خبر کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا ہے. جیسا سامنے والے نے بیان کیا ہم آگے ویسا ہی نشر کرنا، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا پر آپ اٹھا کر دیکھیں
روزانہ میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں کیا سارے ہی لوگوں کو اب تو علم ہو گیا ہے، سچ سے زیادہ جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر یا اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے۔ باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جھوٹی خبروں کا پرچار کیا جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی خبر آوے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لو۔ دیکھیں ہم جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک حدیث بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الکذب، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کر دے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں ایسے شخص کے بارے میں وہ بھی پورا پورا جھوٹا ہے جو شخص کان میں پڑی بات، سنی بات اور فوراً اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، اس بات کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے کہ یہ جو حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں دوسرے مذاہب دنیا میں بہت سارے، آپ عیسائی مذہب کو ہی اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی جویش اور کوئی عیسائی اتنے پختہ یقین کے ساتھ نہیں کسی بات کو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اندر جو بائبل ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر جو انجیل ہے، یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ نہیں کہہ سکتے پختہ یقین کے ساتھ، کیوں؟ وہ تحریف کا شکار ہو گئی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، چاہے وسیم رضوی جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ آ جاوے، قرآن بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے حفاظت کی، ہمارے ذمے نہیں ہے یہ اس کی حفاظت کرنا، اللہ نے لی ہے۔ اس لیے عرب ان کے تو گھٹی میں قرآن جیسی آیتیں، یعنی ان کے تو گھٹی میں عربی زبان پڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ نہیں بدل پائے، تو آج کل کے ارے گہرے نتو کھیرے کیا کر سکتے ہیں۔ خیر، تو یہ تو قرآن کے بارے میں بات ہوئی۔ حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ہم اتنی پختہ بات کے ساتھ کیسے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے یہ بات بیان فرمائی، اور حضور ہی نے یہ بات بیان فرمائی، یہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ الفاظ ہے۔ بات دراصل یہ ہے، دیکھیے اسماء الرجال یعنی لوگوں کے حالات کا ایک پورا فن علماء نے لکھا ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگی کے حالات اس میں جمع کیے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جب کسی تابعی سے خبر لے رہے، ایک شخص، انہوں نے یوں کہا کہ بھئی ایک تابعی جس کو کہتے ہیں وہ صحابی سے کوئی حدیث کو لے رہے ہیں، تو ان کے پورے حالات دیکھتے ہیں وہ کہ یہ شخص صحابی کا نام لے کر ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے صحابی سے یہ بات سنی اور فلاں صحابی نبی سے بات، تو یہ جو تابعی ہمیں بات بیان کر رہے ہیں یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو ان کے پورے حالات کھنگالے جاتے ہیں۔ گھر کے حالات ان کے کیسے ہیں، ان کی عام لوگوں میں زندگی کیسی ہے، یہ اپنے جانوروں کے ساتھ سلوک کیسا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کی زندگیاں بہت صاف ستھری تھی، پاک تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن جب کسی نے دیکھا کہ اپنے جانور کو بلا رہے، جیسے کہ نا آجا، جانور کو کیسے بلاتے ہیں نا، کبھی کہ دور کھڑا ہوا ہے اور ایسے دامن پلہ پھیلا کر ہم بلاتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بعض مرتبہ صرف بلانا مقصود ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے جانور کو اس طریقے پر بلایا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، ان لوگوں کی حدیثیں بھی نہیں لی گئی ہے کہ جب یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو ہو سکتا ہے امت میں بھی غلط بات اور جھوٹی حدیث پھیلا دے۔ تو اتنی پختہ یقین کے ساتھ ہم حدیثیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری تحقیق کیا ہوا علم موجود ہے کہ یہ حدیث جب ہم نے سنی ہے اپنے استاد سے تو انہوں نے اپنے استاد سے سنی ہے، اور یہ پورا سلسلۃ الذہب، یہ سنہری سلسلہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت پختہ۔ اس لیے بات سنتے نا، موضوع حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، پکی حدیث نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ان کے روایتوں کرنے والوں کے اندر کوئی نہ کوئی آدمی ایسا آ گیا جس کا پکا علم نہیں تھا، اس لیے علماء نے اس حدیث کے سلسلے کو کہہ دیا کہ یہ حدیث اتنی زیادہ پکی نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں عزیز بزرگوں، جب کوئی خبر، جب کوئی چیز، جب کوئی بات ہمارے سامنے آ جاوے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں دیکھیے حضور کے تحقیق کا انداز۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضور مجھے پاک کر دیجئے، تو حضور کہتے بھئی جاؤ اللہ سے معافی مانگو، میں کیا پاک کروں، جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ ایک مرتبہ آئے
دوسری مرتبہ پھر یہاں سے آئے، حضور مجھے پاک کر دیجئے. تو حضور پھر فرما رہے کہ بھئی جاؤ اللہ سے معافی مانگو. پھر سامنے سے آ رہے ہیں، حضور مجھے پاک کر دیجئے. حضور پھر ان کو بھگا رہے کہ بھئی جاؤ. پھر پیچھے سے آ رہے تو حضور صحابہ سے پوچھ رہے بھئی یہ پاگل ہے، یہ کون ہے، یہ کوئی پاگل ہے، ان کو جنون ہو گیا ہے، کیا ہے معاملہ ان کے ساتھ؟ کہا کہ حضور پاگل نہیں. کہا انہوں نے کوئی شراب وراب پی رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بار بار آ کے یہ کہہ رہے ان کی حالت ہوش میں نہ ہو؟ تو ان کے منہ سے لگا کر دیکھا، کہا کہ شراب کی بھی بدبو نہیں آ رہی ہے حضور. پھر حضور ان کو بلا کر پوچھ رہے بھئی کیا ہوا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا حضور مجھ سے زنا ہو گیا ہے، لہذا مجھے اس زنا کی سزا سے اور اس زنا کے جرم سے مجھے پاک کر دیجئے. 4 مرتبہ بھگانے کے بعد پھر پوری تحقیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے بعد ان کے اوپر حد کو جاری کیا گیا، اسلامی سزا کو جاری کیا گیا. یہ قرآن کا حکم ہے اور قرآن ہمیں اسی چیز کو کہہ رہا ہے. جب کوئی خبر اور جب کوئی چیز ہمارے سامنے آوے، قرآن میں واقعہ لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمام چیزوں پر تھی، انسان، جنات، چرند، پرند، درند سب کے اوپر تھی. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک پرندہ ہے ہدہد، بہت خوبصورت پرندہ ہے، بہت خوبصورت پرندہ ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں جانے والے ہوتے تھے وہ پانی بتا دیتا تھا کتنے فیٹ اندر ہے، یعنی کتنا جلدی پانی نکل سکتا ہے یہاں سے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈال رہے، کہا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. پوری جگہ سب کی حاضری لے لی. حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے کہیں؟ ہدہد کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین، وہ حاضر نہیں ہے. لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین. آئے گا سخت سزا دوں گا، یا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ کہاں رکا تھا، کیا مسئلہ ہوا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل میرے سامنے بیان کرے. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر ہوئی اور ہدہد آیا اور کہنے لگا احطت بما لم تحط به. اے سلیمان علیہ السلام آپ کو نہیں معلوم ہے، میں ایک جگہ سے ایسی جگہ ہو کے آ رہا ہوں، وہاں کی جو بادشاہ عورت ہے، وہاں کی جو عورت، حکومت جو کرنے والی جو عورت ہے جس کا نام بلقیس کتابوں میں ملتا ہے، وہ سورج کی پرستش کر رہی ہے اور مجھے اس کا علم ہے، آپ نہیں جانتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ چلو لشکر نکالو، فوراً چلو. کہ ایسا تو کون پیدا ہو گیا جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم اس بات کی پوری تحقیق کریں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندے سے یہ کہہ رہے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب کوئی خبر، جب کوئی بات ہمارے کانوں میں پڑے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی تحقیق، جو ہمیں بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے. ورنہ ہوگا یہ کہ ہمیں بھی بعض مرتبہ پھر پچھتانا پڑ جاتا ہے. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ جس نے جو کان میں بیان کیا اس کو سن لیا، ہاں ہاں وہ تو واقعی ایسا ہی ہے، اسی طریقے سے. اور پھر ہم نے کوئی جملہ اپنی زبان سے نکال دیا اس کے تعلق، اور ہمارے تعلق سے پھر اس کو پتا چلا، کہا کہ آپ کے تعلق سے تو وہ ایسا بیان کر رہا ہے. کہا کہ بھئی ہمیں تو ایسی خبر بیان کی، اس لیے ہم نے ایسی کمنٹ اس پر کر دی. کم سے کم پہلے دیکھ تو لیا کرو، سن تو لیا کرو. تو الغرض عزیز بزرگوں، خبر کی تحقیق کرنا اور جو بات ہمارے کانوں تک پہنچے اس کا علم صحیح معنی میں ہمیں ہونا بہت ضروری ہے. جب پہلی ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت مدینہ، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی. ہوا یہ اس موقع پر حبشہ میں یہ خبر کسی نے پھیلا دی. دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا، غلط بات سن کر اس پر عمل کرنے کا نتیجہ کہ مکہ سے تم لوگ بھاگ کے آئے ہو، مسلمانوں کو کانوں میں یہ خبر پہنچی تو مکہ والے جو کافر ہیں بادشاہ وہ تو سب مسلمان ہو گئے، اب تو امن چمن ہو گیا وہاں پر. تو کچھ لوگ واپس حبشہ سے مکہ المکرمہ چلے گئے. جانے کے بعد دیکھا کہ بھئی یہ تو بات جھوٹی نکلی ہے. کچھ لوگ تو واپس آ گئے اور کچھ لوگوں کو نکلنے کا موقع نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان پر سخت سزائیں نافذ کی گئی، پریشان ہو کر رہ گئے. غزوہ احد کے موقع کے ہی حالات اٹھا کر دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضور سے ملتے جلتے تھے، یعنی شکل و شباہت کے اندر.
تو حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی اور کسی نے یہ خبر پھیلا دی کہ حضور شہید ہو گئے. سردار، آقا، لیڈر، کمانڈر، اور وہ بھی حضور جیسے، جب ان کے متعلق یہ خبر پھیلا دی تو صحابہ کرام میں اب کیا باتیں ہوئی. دیکھیے غلط خبر پھیلنے کا نتیجہ کیا ہوا. کچھ صحابہ مدینہ واپس چلے گئے، کچھ نے یہ کہا جب حضور نہیں رہے تو زندہ رہ کے کرنا کیا ہے، مر جاؤ سب کے سب، اور کچھ لوگ بھاگ گئے کسی اور جگہ کے اوپر چلے گئے. یہ غلط خبر پھیلنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اور ایک مشہور واقعہ جس کو قرآن یہ بیان کر رہا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، واقعہ افک. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی ہے، منافقین نے جب تہمت لگائی ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئی. امی عائشہ کئی دنوں تک روتی رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھروں پر حالات مسلسل رہے، اور صحابہ اتنی بے چینی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. صرف ایک منافق کی غلط خبر پھیلانے کی وجہ سے اتنا زبردست. اسی لیے جو قرآن کی آیتوں پر جو مفسرین کی گہری نگاہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ قرآن میں اگر کہیں پر غصے میں بہت زیادہ ہے تو وہ اسی واقعے میں، واقعہ افک کے اندر امی عائشہ پر جب تہمت لگی، اس واقعے میں اللہ اتنے غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ اللہ بار بار کہہ رہے جب غلط خبر آئی تم نے اس کے بارے میں تحقیق کیوں نہیں کی، تم میں سے بعض لوگوں نے اس میں حصہ کیوں لیا، تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی ہوگا اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا، اس میں غلط گمان کیوں کرنے لگے. اس لیے عزیز بزرگوں، جب کوئی خبر، جب کوئی چیز ہمارے کانوں میں پڑے تو ہمیں یہ چاہیے کرے کیا. جیسے یہ اس کے نقصانات میں نے بیان فرمائے، تحقیق کرنے کے فوائد میں نے آپ کے سامنے بیان، لیکن کرے کیا جب کوئی خبر ہمارے کانوں میں. سب سے پہلی تو یہ، اگر کسی شخص کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی اللہ والے کے بارے میں، کسی ایسے شخص کے بارے میں ہمیں کوئی خبر کان میں پڑ رہی ہے، ظاہری طور پر اس کے متعلق یہ نہیں لگ رہا ہے، تو اس خبر پر دھیان نہ دیا کرو. اس لیے کہ مسلمان سے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمان سے اچھا گمان رکھا کرو. یہ شخص جو مجھ سے اس کے متعلق غلط خبر بیان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اس لیے کہ ابھی تک کی اس کی زندگی ایسی نہیں رہی ہے، لیکن اب یہ شخص میرے سامنے اس کی زندگی، ان کے حالات کو بیان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ شخص ہی جھوٹا ہو. تو سب سے پہلا حکم تو قرآن یہی دے رہا ہے کہ اس خبر کے اوپر کان ہی نہ دھرے، حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کسی کے ساتھ. دوسرا حکم یہ ہے کہ جو خبر بیان کر رہا ہے اس سے دلیل طلب کرے. بھئی آپ ایسا کہہ رہے ہیں اور آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی، آپ نے خود دیکھا ہے اس چیز کو. اکثر کیا ہوتا ہے ایسی سنی سنائی باتوں میں کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ میں نے بھی سنا ہے، اور حدیث میں ہے، حضرت ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے جو یوں کہ لوگ یوں کہتے ہیں، لوگوں میں ایسی بات ہے، بس اس طریقے پر کوئی خبر آگے بیان کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے. تو سب سے پہلے اسی سے دلیل طلب کرے. قرآن کہہ رہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، گواہ کیوں نہیں لاتے اس کے اوپر جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں. دوسرا کام دلیل طلب کرے فوراً کہ بھئی اس کا کیا ریفرنس ہے، کیا حوالہ ہے، کہاں سے لے کر آئے، یہ بات آپ ان کے متعلق بدگمانی کیسے کہہ رہے ہیں. تیسری بات، الا نحدث بکل، ہر سنی سنائی باتوں پر اعتبار اور بھروسہ بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ اکثر سنی سنائی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جھوٹی ہی ہوا کرتی ہیں. چوتھی بات، ان يرد الامر الى اولی الامر، وہ خبر جو ہمارے کانوں تک پہنچی ہے وہ علم والوں کے پاس، چاہے قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث کا کوئی واقعہ ہے، کوئی درود ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو جو علم والے ہیں اس سے ان لوگوں سے اس کی تحقیق کر لے کہ واقعی یہ خبر جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، یہ مسئلہ جو چل رہا ہے ایسا ہی ہے. کل ہی گزشتہ ایک صاحب نے مجھے ایک مسئلہ بھیجا میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کہ کیا یہ مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے ویسا ہی. میں نے کہا غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے.
سونے کے زیورات کے متعلق سے اصل وہ مسئلہ تھا، تو وہ بالکل غلط مسائل ہوتے ہیں بعض مرتبہ، اور ایسے ہی چلا دیا جاتا ہے۔ تو جو معاملات جن کے علم میں ہیں وہ دیکھو، ایک تو یہ ہو گئی مسائل کے تعلق سے بات، بعض مرتبہ لوگوں کے حالات کے تعلق سے بھی تحقیق کر لیا کرے۔ اگر کوئی شخص ہمیں کسی کے متعلق کوئی غلط خبر دے رہا ہے یا کوئی بات بیان کر رہا ہے، تو جن کے ساتھ واقعہ پیش آئے ہم ان سے تحقیق کر لے، ورنہ ہوتا کیا ہے، فتنوں کا دور ہے، بعض لوگ اپنی بات پیش کرنے میں بہت چرب زبان ہوتے ہیں، یعنی جب وہ بولتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ سے زیادہ سچا تو اس دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں، اور آپ ہی کی بات آخری بات ہوتی ہے، تو ان پر تحقیق نہ، ان پر اعتبار نہ کیا کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر کوئی شخص ایک آنکھ پھوٹی ہے اور ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے، کہا اس نے مارا، تو اس کا بھروسہ مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ دوسرے کی دو توڑ کے آیا ہو، دو دوسرے کی آنکھیں پھوڑ کر آیا ہو۔ تو اس قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناؤں، حضور نے فرمایا، وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی، حضور فرماتے ہیں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتی، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بات پیش کرنے کا ملکہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اپنی حجت، اپنی دلیلیں ایسی دیتے ہیں کہ وہی سچے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فاقضی له بنحو ما اسمع، میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں فمن قضیت له بحق اخیہ، اگر میں نے ایسا کر کے اس کے بھائی کے حق کے خلاف اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، فانما اقطع له قطعة من النار، میں خود، حضور فرما رہے، اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ حضور یہ فرما رہے ہیں میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے دلیلیں اس کے اپنی زبان سے پیش کرنے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنی زبان سے بات ایسی بیان کی کہ سامنے والا متاثر ہو گیا، اس کے حق میں فیصلہ کر بیٹھا ہے۔ اس لیے جب کوئی معاملہ ہو، جب کوئی چیز ہو، تو اہل علم سے، جن کا معاملہ ہے، ان سے تحقیق کر لیا کرے، اور پانچویں اور آخری بات، اس کے انجام پر غور کر لے۔ جب کوئی بات آوے تو اس کے انجام پر غور کر لے کہ اس کو آگے بیان کرنے میں یا آگے پھیلانے کے اندر کہیں بہت زیادہ خسارہ اور نقصان تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کوئی بھی بات زبان سے نکالتے ہو اس پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے۔ اس لیے الفاظ جب کسی کے سامنے نکالو تو بہت سوچ سمجھ کر، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل کی تکلیف ہو، کسی کے متعلق غیبت کر رہے ہو، کسی کے متعلق بہتان تم لگا رہے ہو، کسی کے اوپر تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھو ہی مت۔ ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، ان تمام چیزوں کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جاوے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنه مسئولا، اللہ پوچھیں گے کہ اس سے سن کر دیکھ کر کیا تم نے صحیح یقین کیا تھا یا غلط چیزوں کو تم نے آگے بیان کیا تھا یا سنا تھا۔ اس لیے عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہی ہے کہ دراصل فتنوں کا دور ہے، بعض لوگوں کے درمیان میں جو لڑائی اور جھگڑے بڑھنے کی سب سے بڑی جو وجوہات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے تیسرے آدمی کا اس میں دخل۔ اب میاں بیوی کے گھریلو جھگڑوں آپ دیکھیں بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوتے ہیں، ان کے جھگڑے بڑھنے کی زیادہ تر جو وجہ ہوتی ہیں وہ تیسرے کا اس میں انوالو اور داخل ہونا ہوتا ہے۔ تیسرا اس کو، لڑکی نے جیسے اس کے ساتھ حالات بیان ہوئے اس نے ویسے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو بیان کیے، اس کے مطابق اب وہ فیصلہ کر رہے، اس کے مطابق اب وہ باتیں بیان کر رہے۔ بیٹے کے ساتھ جو حالات پیش آئے اس نے اپنے رشتہ داروں کو بیان کیا، اب اس کے متعلق وہ حالات۔ تو یہ تیسرے لوگوں کا انوالویشن جو ہوتا ہے بعض مرتبہ وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے متعلق، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی خبر آوے کانوں کے اندر پڑے تو اس کی پہلے خوب تحقیق کر لو، چاہے قرآنی آیات ہو، مسائل ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بھی واقعات ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس سے صاحب معاملہ سے اس کی تحقیق کر لی جاوے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان احادیث، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب